أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ملد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد گزشتہ خطبات جمعہ میں مقاصد بعثت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نبوت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی کہ بنیادی طور پر اور لازمی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا وہ قرآن نے 4 بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کے رسول اللہ کی مخلوق پر اللہ کی نازل کردہ کتاب کی آیات احکامات پڑھ کر سنائے، کتاب اللہ کی تلاوت ان پر کرے اور اس کتاب اللہ میں موجود جو احکامات ہیں ان کی وضاحت، تجوید اور تفصیل بیان کرے۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کی مخلوق کا تزکیہ کرے، اللہ کو بھول کر جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، اللہ کو چھوڑ کر جو جنت کے راستے سے دور ہو گئے، جو اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول گئے، اپنے خالق کو بھول گئے، اس کائنات کے نظام کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو گئے، اللہ کی ذات کے بارے میں تردد میں پڑ گئے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرو، ان کے قلوب و اذہان میں شکوک و شبہات کی صفائی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد ہے۔ اور تیسری ان کی آپ کی صفت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا ہے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ صرف ایک نعوذ باللہ ڈاکیے کی حیثیت رکھتے تھے، اللہ نے آپ کو ایک پیغام دیا، کتاب دی، آپ نے اللہ کی مخلوق تک پہنچا دی، بات ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جہاں مقاصد بعثت بیان کیے گئے ہیں وہاں یتلو علیہم آیاتہ الگ بیان کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الگ بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض کوئی پیغام رساں نہیں ہے کہ اللہ نے پیغام دیا، مخلوق تک پہنچایا، اللہ کے رسول کی بات ختم ہو گئی۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر انکار حدیث کا نظریہ وجود میں آیا۔ یہ وہ سوچ ہے جس کی بنیاد پر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا اور آپ کی ذات کا بھی انکار کیا۔
اللہ پاک نے آپ کی صفت بیان کی ہے، مقصد بیان کیا ہے آپ کی بعثت کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھائے، جو تعلیمات اللہ نے دی ہیں ان کو بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ، اور چوتھی چیز بیان فرمائی مقصد بعثت وہ حکمت ہے، حکمت کی تعلیم ہے، دانائی کی تعلیم ہے۔ اور اس کا معنی علماء تفسیر نے سنت بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ لوگوں کے لیے اتھارٹی قرار پائی، اللہ کے رسول نے جو کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، میں تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوں، اگلے سال پتہ نہیں میں تمہارے درمیان ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، لہذا یہ مجھ سے سیکھ لو۔ کیوں سیکھ لو؟ اس لیے کہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہ وحی کے ذریعے اور وحی کی روشنی میں اللہ کے رسول بولتے ہیں، شریعت کے احکامات بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم ہمیں یہ کہتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کے ذریعے اس مخلوق اللہ کی مخلوق کو ملنے والی شریعت آخری شریعت ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی شریعت اترنی ہے، نہ اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آتی ہے۔ اب اس کا بھی تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسوہ قرار پایا، سو اللہ نے آپ کو اسوہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہر شعبے کے لیے اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا۔ اب ایک اور تیسرا سوال بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا، آپ نبی بن گئے، رسول بن گئے، خاتم النبیین ہو گئے، کتاب آپ پر آ گئی، شریعت کے احکامات آپ پر اتار دیے گئے، اب ان احکامات کو نافذ کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے طاقت چاہیے، اور طاقت یا قوت نافذہ جو ہے وہ حکومت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہے تو آپ نہ کوئی قانون بنا سکتے ہیں، آپ نہ کوئی حکم نافذ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے جو آپ کے ذہن میں اصلاحات ہیں آپ ان اصلاحات کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت چاہیے تھی، جو تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں ایک انسان میں پیدا کی تھی، جو آپ نے انقلاب پیدا کیا تھا، جو تبدیلی آپ لائے تھے، وہ تبدیلی یا اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب اگر ہم اس کا نام دے لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ نے جس تمدن اسلامی کی بنیاد رکھی، آپ نے جس تہذیب اسلامی کی بنیاد پر ایک نیا انسان دنیا کے سامنے پیش کیا، اس اسلامی تہذیب اور تمدن کی بقا کے لیے بھی یہ ضروری تھا، ناگزیر تھا، لازم تھا، بدیہی امر تھا، نہ بدا تھا کہ ایک حکومت اور ایک ریاست قائم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ان میں آپ دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں ایک نظریہ پنپ رہا ہے، یہ نظریہ آج کا نہیں، عام لوگوں میں، مسلمانوں میں بھی یہ نظریہ عام لوگوں کا آج کا نہیں ہے، یہ نظریہ دراصل عیسائیت کا نظریہ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک نبوت کا جو تصور ہے نا وہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ظہور ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ترک دنیا کا تصور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بھی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں فرمائی، ایک دن بھی آپ نے اپنے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے اصلاح کار تھے، ان پر جو شریعت نازل ہوئی تھی اس کو آگے بڑھانے والے
نازل تھے. بذات خود جناب عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی نئی شریعت نہیں نازل ہوئی. جو انجیل آپ پر اتری ہے یہ بھی اصل میں تورات کی ریفارمز تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے تورات کے اندر جو احکامات بگڑ گئے تھے ان کی اصلاح فرمائی. بذات خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت نے لے کے آئے. بذات خود جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی حکومت کے لیے کوشش نہیں کی. اب عیسائیت کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ جب مستشرقین کو پڑھتے ہیں پیارے پیغمبر کی سیرت جنہوں نے لکھی ہے ان میں سے کئی لوگوں نے لکھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تب تک تو آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، لیکن جیسے ہی آپ مدینہ منورہ میں آئے آپ کی سوچ اور فکر بدل گئی، پھر آپ ایک حکمران، آپ نے حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی. یہ وہ لوگ. اور آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں مسلمان معاشروں میں آپ دیکھیں آپ کوئی عالم دین سیاست میں آ جائے، سیاست کی بات کرے، حکومت کی بات کرے تو پہلا سوال ہمارا یہی ہوتا ہے علماء کا کیا کام ہے اس سیاست میں؟ علماء کو مسجد کے ممبر و محراب تک رہنا چاہیے، اور ممبر و محراب میں بھی ملکی سیاست کی، بین الاقوامی حالات کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اصل میں یہ تصور کوئی عیسائی نظریہ ہے جو ہمارے یہاں مشرف اسلام ہو کے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا. جس طرح عیسائیوں نے آج سے 200-250 سال پہلے، 300 سال پہلے اپنی سوچ کے ذریعے انہوں نے مذہب کو اپنے ریاست سے دیش نکالا دے دیا. انہوں نے کہا کہ مذہب الگ ہے، ریاست الگ ہے. ریاست اور سیاست سیکولر ہونی چاہیے. مذہب کسی شخص کا ذاتی فعل ہے، نماز پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی نہ پڑھے، روزہ رکھنا رکھے، نہیں رکھنا نہ رکھے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ نہیں ہے. اس نظریے کی بنیاد پر یورپ کے اندر آج بھی مسلمانوں کو آزادی ہے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے. وہ اور یہاں کا مسلمان جو لبرل مسلمان ہے وہ بڑی صفائی پہ دیکھے تھی وہاں پہ کتنی بڑی آزادی ہے، وہاں پہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے دے رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ وہ ناداں یہ سمجھتا ہے مسلمان کو جو ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ ہند میں اسلام ہے آزاد. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ناداں یہ سمجھتا ہے کہ ہند میں اسلام ہے آزاد، صرف سجدے کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے تو یورپ کو تکلیف نہیں ہوتی. کسی عیسائی کو، اسلام کے بدترین دشمن کو مسلمانوں کے نماز روزے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ان کو تکلیف ہوتی ہے اسلام کے سیاسی نظریے سے. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اسلام کو عدالتوں میں نافذ کیا جائے، اسلام کو بازاروں میں نافذ کیا جائے، اسلام کو ایوانوں میں نافذ کیا جائے. جب کوئی اس کی بات کرے گا تو وہ ماریں گے بھی، تشدد بھی کریں گے، پابندیاں بھی لگائیں گے اور کہیں گے اسلام کو دیش نکالا دو، اسلام کو دیش نکالا دو. پارلیمنٹ کے اندر اسلام کا کیا کام ہے؟ عدالت کے اندر اسلام کا کیا کام ہے؟ اسلام کا کام مسجد کے اندر ہے. نمازیں پڑھو جتنی جی چاہتا ہے، خوشی و خضوع سے پڑھو، جتنی جی چاہتا ہے لمبی کر کے پڑھو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں پیارے پیغمبر نے پہلے دن جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگایا تھا نا، قولوا لا الہ الا اللہ، اس وقت آپ نے ایک جملہ بولا تھا، فرمایا تملکون العرب والعجم. یہ جو آپ لا الہ الا اللہ آپ کو کلمہ دے رہا ہوں نا، اس کلمے پر عمل کرو تو عرب و عجم کی بادشاہ ملے گی، عرب و عجم کی حکومت ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی آپ کی خدمت کی ہے، بہت آپ کو تحفظ دیا ہے، شیلٹر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار میں سے سب سے زیادہ تحفظ ابو طالب نے دیا. ابو طالب سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس نے محفوظ کیا آپ کو، آپ کی جان بچائی. ایک دن مکہ کے سارے لوگ نا اکٹھے ہو گئے، سردار اکٹھے ہو گئے، ابو طالب کے پاس آ گئے، کہنے لگے جناب ہم آپ سے دو لفظوں میں بات کرنے آئے ہیں، یا تو اپنا بھتیجا ہمارے والے کر دو، ہم خود اس سے نپٹ لیں کہ آپ درمیان میں سے نکل جائیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس کو سمجھاؤ، جو اس کا مطالبہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھے،
پیسے ہم دے دیتے ہیں، اقتدار ہم دے دیتے ہیں، وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اشارہ کرے وہ بھی کروا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ چچا نے بلا لیا، ابو طالب نے بلایا، کہا میں بھتیجے میری بات سنو۔ ادھر سردارہ نے کفار کو بھی بلا لیا کہ آپ بھی آ جائیں، دونوں آگے بیٹھے ہیں۔ چچا نے فرمایا بیٹے یہ میرے پاس کوئی مطالبہ لے کر آئے ہیں، ان کی بات سننی ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیں۔ چچا جان آپ حکم کریں، آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے وہ مطالبے دہرائے کہ جناب ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں اور ہمارے ساتھ یہ کوئی ڈیل کر لیں، ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں ہمارے ساتھ۔ یہاں تک مفسرین سیرت نگاروں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی پوجا کر لیا، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، جس کو تم خدا کہتے ہو اس کی بھی پوجا کر لیں گے، لیکن مطالبہ ایک ہی ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا نہ کرو، ہمارے معبودوں کی تردید اور تکذیب نہ کرو۔ ٹھیک ہے تم اپنے جو جہاں لگا اس کو لگا رہتے ہو، تم اپنے کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو تم چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں کھڑے ہو کے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تکذیب کرتے ہو، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداران قریش کے پاس بھی ایک جملہ بولا تھا، اور یہاں پہ ایک نقطہ ہے بڑا کمال کا، آپ اس پہ غور کیجئے ذرا۔ اس وقت جن دنوں یہ واقعہ ہوا پیارے پیغمبر کو بلایا گیا، ان دنوں میں ٹوٹل 20 یا 25 بندے مسلمان ہوئے تھے، 20 سے 25 کے درمیان۔ قسم پرسی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان 20-25 میں سے بھی زیادہ تر غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ تھے، غربت کے مارے، افلاس کے مارے، یعنی ان کا کوئی معاشی سٹیٹس نہیں تھا، معاشرتی ان کی حیثیت نہیں تھی کوئی۔ ان 20 اور 25 افراد کے مسلمان ہونے کے بعد یہ بحث ہوتی ہے ان پر، اور اس وقت اسلام ابھی صرف عرب کے اندر تھا، مکہ کے اندر تھا، باہر تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ اسلام کی دعوت اٹھی ہے یا کوئی ابتدائی دور ہے بالکل۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا چچا میں ان کو ایک کلمہ پیش کر رہا ہوں، میں ان کو ایک کلمہ دے رہا ہوں، اگر یہ اس کلمے کو مان لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عرب ہی نہیں سارا عجم بھی ان کے قدموں میں آگے رہے گا۔ تصور کریں ذرا اس وقت حالت کیا ہوگی، کمزور جماعت، افرادی قوت نہیں ہے، مالی قوت نہیں ہے، معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے طبقے اس دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن اس دعوت کے داعی کا تصور کیا ہے کہ اس دعوت کی بنیاد پر عرب و عجم پر غالب آیا جائے گا، عرب و عجم پر غلبہ پایا جائے گا۔ اسی طرح کا ایک اور آپ نے اکثر سنا، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ آپ ہجرت کر کے نکلے، ہجرت کر کے جب آپ گئے تو مکہ والوں نے اعلان کیا جو پکڑ کے لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا۔ عرب کے اندر، اس دور کے عرب کے اندر سرخ اونٹ کی مثال آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ آج کے دور میں 100 گرینڈ کروزر یا لینڈ کروزر گاڑی رکھی ہو، کسی آدمی کے پاس 100 لینڈ کروزر گاڑیاں، اعلیٰ ترین گاڑیاں جن کے پاس BMW یا لیموزین ٹائپ کی گاڑیاں، اس دور میں اتنی قیمت تھی۔ 100 اونٹوں کا اعلان کیا پیارے پیغمبر کے سر پہ، زندہ یا مردہ جیسے بھی پکڑے جاتے ہیں پکڑ کے پیش کرو 100 اونٹ لے لو۔ بڑے لوگ گئے لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ نے بچانا تھا۔ سراقہ واحد آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ پھر کیا ہوا، 3 بار ان کا گھوڑا زمین میں دھنسا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت لمبی بات ہے۔ تیسری بار جب اس نے توبہ کی کہ میں پکی توبہ کرتا ہوں، میں واپس آؤں گا، کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبان سے جملہ بولا، خود قسم پرسی کے عالم میں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ رہنے نہیں دے رہے۔ پیارے پیغمبر مکہ چھوڑتے ہوئے پیچھے بیت اللہ پہ نظر پڑی تو آنسو ڈھلک گئے۔ آپ نے روتے ہوئے کہا، اے مکہ تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے یہاں پہ۔ کتنی بے بسی ہوگی۔ اور پھر چھپ کے نکلے ہیں، چوری نکلے ہیں، خفیہ طور پہ نکلے ہیں، دور کا چکر کاٹ کے گئے ہیں۔
لمبا چکر کا، اس وقت اس حالت میں کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، اور خود اپنا عالم جو پکڑنے کے لیے آ گیا 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں، اس کو آپ ارشاد فرماتے ہیں سراقہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں۔ کسرا کے تو خانے سے گئے، وہ سراقہ کے تو خانے سے گئے، پوچھتا تعجب سے من کسرا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کسرا کی بات کر رہے ہیں، کسرا کس کو کسرا سمجھتے ہیں آپ؟ کس کسرا کی بات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسرا ملک و فارس ومن ہم، کسرا ایران کا بادشاہ، اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ کسرا فارس کی بات کر رہا ہوں۔ سراقہ حقہ پکا اپنا ان کا حال یہ ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں کسرا کے خزانوں کی۔ کیا یہ لوگ کسرا کو قبضہ کریں گے، کسرا کو شکست دیں گے؟ اور کسرا اس دور میں آج کے دور کے امریکہ سے کم از کم 4 گنا بڑی طاقت ہے۔ آج جتنے وسائل اور ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہیں 4 گنا بڑی طاقت تھی کم از کم اس دور میں۔ تو پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کے کنگن تیرے، اس خود کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت سراقہ نے بات سنی، پلے باندھ لی، پلٹ آئے، لیکن ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، یقین نہیں ہو رہا تھا بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے، بھلا یہ بھی بات ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق کا آخری دور تھا، یہ حضرت عمر کا دور تھا رضی اللہ نے ابتدائی فتوحات کا آغاز ہو رہا تھا۔ حضرت کسرا بھی، حضرت یہ سراقہ بیمار ہو رہا، اتنے بیمار ہوئے کہ طبیبوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جناب اس سے باتیں شاتیں کر لیں، آخری باتیں کر لیں، یہ فارغ ہے، یہ بس جا رہا دنیا سے۔ ایک دن نہ سارے جس طرح رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت سراقہ پریشان ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ بیمار بڑے ہو گئے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں، کوئی باتیں آپ سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہو جاؤ اپنا کام کرو۔ کائنات کے سب سے سچے انسان کی بھی پیشین کوئی پوری نہیں ہوئی، مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے موت ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ حضرت سراقہ کا اس وقت جو تعجب کا اظہار تھا، بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلا وہ جملہ غلط نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں کسرا فتح ہوا رضی اللہ تعالیٰ، کسرا کے خزانے آئے، سارا وہ فارس فتح ہوا، کسرا کے خزانے آئے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ جب وہ کنگن آئے نا، سراقہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گردن جھکا کے، حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ کسرا کے کنگن، فرماتے ہیں سراقہ کدھر ہے؟ حضرت سراقہ نے گردن اٹھائی، وہ منظر یاد آیا، کئی سال پہلے کا وہ منظر، بے بسی اور قدم پرسی کے عالم میں میرے آقا نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، وہ منظر یاد آیا، جھکی نظروں سے آگے بڑھے، حضرت عمر بھی رو پڑے، حضرت سراقہ بھی، صحابہ کرام بھی رو پڑے۔ حضرت عمر فاروق نے وہ کنگن جو ہے، وہ کسرا کے کنگن حضرت سراقہ کے بازو میں پہنائے اور کہا آج میرے پیغمبر کی بات سچ ثابت ہوگی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میں صرف عباد و زہاد تیار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں صرف عبادت گزاری کی تعلیم دینے آیا ہوں، میں صرف زہد اور ترک دنیا رفاہیت کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کی دعوت پہلے دن سے حکومت کی دعوت ہے، سیاست کی دعوت ہے، اور آپ کی دعوت بین الاقوامی دعوت ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ میں صرف عرب کے لیے آیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عورت نے جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا، وہ غیر بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی، کسی اور قبیلے سے تھی، تو انہوں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ حل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، آج بھی بائبل وغیرہ میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بی بی میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے لیے نہیں آیا۔ حضرت اس نے اصرار کیا، اگلا اصرار کیا، نہیں آپ میرا کام کریں، تو آگے جو بائبل وغیرہ میں منقول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الفاظ، واللہ عالم وہ سچے ہیں یا کیا، لیکن آج کی بائبل میں بھی منقول ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، میں لڑکوں کی خوراک کتوں کو نہیں ڈال سکتا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے میں آیا ہوں، میں دوسروں کو واز بھی نہیں کر سکتا۔
جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کیا انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری بنی نوع انسان کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے صاف اعلان کیا اور پیارے پیغمبر نے لوگوں کو یہ بتایا۔ آپ کی جد و جہد ہم دیکھیں تو فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، یہ آپ کی جد و جہد کا مقصد ہے۔ پیارے پیغمبر نے خود اپنے بارے میں ایک مقام میں فرمایا النبی المرحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں، لیکن دوسرے مقام میں فرمایا انا النبی مرحمہ، میں لڑائی کا جنگ و جدل کا بھی نبی ہوں، جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ لوگ ابھی تصور کرتے ہیں جی نہیں جی دین کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر عبادت کرو، نمازیں پڑھو اور جناب اپنی ذات کی حد تک جو جی چاہتا کرو۔ حضور یہ میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا۔ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا، ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے مسکین سے آدمی تھے، غریب تھے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ نے یہی تعلیم دی ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے سوال کیا کرتا ہوں مجھے بتائیں وہ جو باغ فدق تھا جس کا اتنا شور کیا وہ اس کی کمائی کہاں جاتی تھی؟ کبھی وقت ہوتا ہے اللہ کے رسول نے ذاتی طور پہ اپنے لیے فخر پسند فرمایا۔ آپ دولت کو آپ کے پاس ڈھیروں سونا آتا تھا، آپ سارا بانٹ دیا کرتے تھے ذاتی طور پہ، لیکن آپ نے اپنے اہل خانہ کے لیے باقاعدہ وظیفے مقرر کر رکھے تھے، اہل بیت کے لیے، تمام ازواج کے لیے، آپ نے تمام بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے آپ، اور آپ اہل خانہ کو وہ ملتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ جو ہمارا اپنا تصور ہے نا دین کے بارے میں، ہمارا اپنا تصور ہے، اس تصور کے مطابق ہمیں یہی لگتا ہے کہ معاشرے کے سب سے غریب شخصیت جو تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت ثم معذرت۔ آپ دیکھیے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الحدید کی ایک آیت کا آدھا حصہ ہے، آدھا اور اس کا موضوع ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا، مبعوث کیا ہم نے، اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ان کے بھیجنے کا مقصد اور ان کے ساتھ ہم نے وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتارا، نظام عدل، انصاف، ترازو انصاف کا، اور انصاف کا ترازو حکومت کے بغیر تو قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جن کا یہ تصور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بس مذہبی رہنما تھے، آپ کے پاس اور کوئی حیثیت نعوذ باللہ آپ کی نہیں تھی، اور وہی کہتے ہیں علماء کو بھی یہی کام کرنا چاہیے، جو دین کے داعی ہیں ان کے لیے بھی یہی قانون ہونا چاہیے کہ وہ جناب سیاست کی بات نہ کریں، وہ ملکی مسائل کی بات نہ کریں، وہ عوام کے مسئلوں کی بات نہ کریں، بس وہ نماز پڑھائیں اور اپنے گھر جائیں، نماز پڑھائیں اور اپنے گھر جائیں۔ یہ تصور خالصتاً کفار کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے جو ہم نے اپنایا ہوا، ہم نے سوچا ہوا۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں مولوی صرف اجرے باندھنے، مقید دماغ باندھے کام کو نہیں، اور اگر کوئی اپنے اجرے سے باہر نکل کے میدان میں آنے لگے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ہٹائے کام نہیں، تو اجرے جی رہو۔ کیا عجیب تصور ہم نے اپنایا ہوا، کیا یہ سیرت کا پیغام ہے؟ کیا یہ سیرت کا سبق ہے؟ حکمرانی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو زمین کی خلافت دے گا، لیستخلفنہم، اللہ ان کو خلافت دے گا زمین کی، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ نے پہلوں کو خلافت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ دینی ہے خلافت، ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن نے، اللہ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب بالحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔
ہم نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور ہم نے آل ابراہیم کو ہم نے ملک عظیمہ، بڑا ملک دیا، بڑی بادشاہت سے نوازا۔ کیا کریں گے اس کا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے معروف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ فرمایا قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہارے اندر انبیاء کی ایک جماعت بھی پیدا کی اور ملوک، بادشاہوں کی جماعت بھی پیدا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہی تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ بادشاہ حضرت سلیمان جیسی بادشاہ ملی کس کو دنیا میں؟ یہ حکومت، اللہ اکبر۔ پھر ہم اصل میں نا سیرت کا وہ جو سیرت النبی کی جو اصل لبے لباب ہم ادھر نہیں جاتے ہیں۔ ہمیں محدود سا کر کے نہ، ہمیں کتابیں اتنی سی دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عرب کے اندر کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی۔ جزیرۃ العرب میں یہ کہنا کہ باضابطہ حکومت نہیں تھی شاید کسی حد تک یہ تسلیم کر لیا جائے، شاید، لیکن جزیرۃ العرب کے باہر روم کی سلطنت تھی، فارس کی سلطنت تھی، یہ آپ کے بر صغیر میں بہت بڑی بادشاہ تھی اس وقت۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو آج آریہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، آریہ سماجی لوگ ہندو، یہ ان کی باقاعدہ حکومت تھی اس وقت یہاں بر صغیر میں۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ ہندوستان کے لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تتمہ تھے، ان کی امت کے لوگ تھے، کیونکہ یہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، ان کے لوگوں نے بھی گائے کی پوجا کی ہے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے، بعض محققین نے یہ بھی کہا ہر جگہ پہ حکومت موجود تھی۔ اور اسی طرح تھوڑا سا جزیرہ عرب کے باہر اگر ہم بالکل قریب قریب دیکھیں تو حیرہ تھا، غسان تھا، کندہ جیسی متمدن ریاستیں موجود تھیں۔ ہم ان کا دیں گے جو ان کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی کا آپ ذکر پڑھیے۔ قصی وہ شخص ہے جس نے خاندان قریش کو 12، 13 بلکہ بعض روایات میں 21 حیثیتوں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی لگائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو خاندان تھا نا، شروع سے لے کے قصی سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان عدل کا ترازو ان کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے خاندان کے پاس وزارت خارجہ ہوتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے پاس وزارت جنگ و جدل ہوتی تھی۔ یہ قصی کا بنایا ہوا نظام تھا، اس نے پورے عرب کو ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا۔ قصی بہت بڑا انسان تھا اپنے دور کا۔ پھر اس کے بعد یہ چلتے چلتے ہاشم نام کا جو بندہ آیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا باپ تھا، یعنی پردادا تھا آپ کا۔ اس کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کے اس خاندان کی آپ کو بتاتا کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ یہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیا ہے، ہم ہمارا نبی کون ہے، ہمیں یہ بھی تعارف نہیں ہے مکمل آپ کے خاندان کا۔ پھر آپ دیکھیے آپ کے سسرالی جو رشتے ہیں وہ دیکھیں، ان پہ غور کر لیجیے۔ آپ نے 11 نکاح کیے، بیک وقت 9 بیویاں آپ کے پاس رہی ہیں، 11 نکاح آپ نے فرمایا، 11 سسرالی خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ان کی حیثیتوں پہ بھی غور کر کے دیکھا کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، یہ جو عرب تھا نا، عرب جزیرت العرب جس کو کہتے ہیں جی یہاں پہ باضابطہ حکومت نہیں تھی، عرب کے اندر قبائلی نظام تھا۔ اور یہ جو قبائلی نظام ہوتا ہے نا، اس کی اپنا ایک یہ نظام حکومت ہے، جس طرح جمہوری نظام حکومت ہے، ملوکی نظام حکومت ہے، آمرانہ نظام حکومت ہے، صدارتی نظام حکومت ہے، پارلیمانی نظام حکومت ہے، اسی طرح قبائلی بھی نظام حکومت تھا۔ اس میں جیسے مثال دے کے سمجھاؤں شاید ہمیں سمجھ آ جائے، جیسے ہمارے یہاں ایک پاکستان ہے نا، یہاں پہ ایک یونین کونسل ہے، یونین کونسل میں 4-5 کونسلر ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر ایک جو ہے نا وہ چیئرمین ہوتا ہے، یونین کونسل کا ایک وائس چیئرمین ہوتا ہے،
اور اس کے بعد پھر کئی یونین کونسلوں پہ ایک صوبائی حلقہ ہوتا ہے، پھر ان سے بھی بڑی زیادہ یونین کونسلوں پہ قومی حلقہ ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا. یہ نمائندے ہوتے ہیں ہمارے منتخب ہو کے جو اوپر جاتے ہیں. عرب کے جزیرت العرب میں بھی بالکل اسی طرح کا نظام تھا. وہاں کے ہر 10 آدمیوں پہ ایک نمائندہ، ایک کونسلر آپ کہہ لیں، اس کا نام عریف ہوتا تھا. عریف اس کو کہتے تھے، 10 آدمی. اور پھر 10 عریفوں پہ یعنی 10 کونسلروں پہ ایک نقیب ہوتا تھا. آپ نے اکثر پڑھا ہوگا مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے نقیب مقرر فرمائے. آپ نے 12 قبائل پر 12 نقیب مقرر فرمایا. یہ اصل میں وہی نظام تھا جو قبائلی نظام تھا اور وہ سلسلہ چل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے ہیں تو یہ بعض محققین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ 15 کلومیٹر سے لے کر 15 کلومیٹر اس کی لمبائی تھی اس مدینے کی، اور 14 کلومیٹر جو ہے 12 کلومیٹر اس کی چوڑائی تھی. اور مدینہ ایک محلے کا نام نہیں تھا. مدینے کے اندر 72 بستیاں بستی تھیں، 72 محلے تھے. جیسے ہم گجرانوالہ سے نکلے تو آگے موڑ ابن آباد آ جاتا ہے، پھر آگے ادھر کو نکلے تو گکھڑ آ جاتا ہے، راولی آ جاتا ہے. اس طرح کے بستیاں تھیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی 72. ان کو اتام کہتے تھے عربی زبان میں نا، اتام. 72 اتام تھے، یا ان کو گھڑی بھی کہا جاتا تھا. گھڑی کا مطلب ہوتا تھا حویلی، ایسی حویلی جس میں ایک خاندان سے زیادہ لوگ بستے ہو اور ان کا سربراہ اس میں ہو، اور ان کی زمینیں بھی جیسے دیہاتی لوگ جانتے ہیں وہ کھو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، یہ کھو ہے جی، یہ ہماری زمین ہے. کھو کے اوپر وہ جانور وغیرہ بندے ہوتے ہیں اور لگا ہوتا ہے ٹیوب ویل وغیرہ لگا ہوتا ہے، وہ سارا معاملہ ہوتا ہے. کھو تھا. اس طرح یہ 72 بستیاں تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ اندازہ کریں وہ سارے قبائلی تھے. میرے آقا نے اپنی حاکمانہ بصیرت کے ساتھ، حکمرانی والی جو اللہ نے بصیرت دی تھی، اس بصیرت کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 72 بستیوں والوں کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا. ایک لڑی میں. ہمیں صرف اوس اور خزرج کا پتہ ہے، ہمیں صرف وہاں کے یہودیوں کا پتہ، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو ان کا پتہ ہے. یہ 72 بستیاں تھیں مدینہ کے اندر جو بستی تھی، لوگ رہتے تھے، باقاعدہ خاندان تھے بڑے بڑے، اور ایک ایک بستی کے اندر کئی خاندان بستے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے نا تو اس وقت آبادی کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کم از کم 10,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل یہ آبادی تھی. ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم مسجد نبوی سے دور رہتے ہیں، ہم قریب آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ مکان لیں. پلاٹ خرید لیے انہوں نے مکان میں. اب میں نہیں، آپ ادھر ہی رہو، آپ نے نہیں ادھر آنا. اچھا، کچھ لوگ مسجد نبوی کے پاس رہتے تھے، وہ کہنے لگے جی ہم ذرا دور جا کے، جیسے آج شہر جب کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہم باہر نکل جاتے ہیں، کوئی بابڈا ٹاؤن چلا گیا، کوئی ڈی سی کلونی چلا گیا، کہیں چلا گیا، کہیں اس طرح. انہوں نے کہا جی ہم مدینہ سے دور جانا چاہتے ہیں. آپ نے منع فرمایا تم نے نہیں جانا. میں حیران رہ گیا کہ آپ کی سیرت کا یہ پہلو پڑھ کے یہ کیا آپ ارشاد فرما رہے ہیں. علامہ اقبال مسولینی اٹلی کے وزیر اعظم سے ملے، باتوں ہی باتوں میں پیارے پیغمبر کی سیرت کی بات ہوئی تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ شہر بڑے نہ کرو، کنجسٹڈ نہ کرو، نئے شہر بساؤ. مسولینی تو تڑپ اٹھا، اس نے کہا 1400 سال پہلے اور تمہارے نبی نے یہ بات کہی ہے. میں آج یہاں پہ اس کے الفاظ میں میں بڑے روشن خیال دور میں، تعلیم کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبادیوں کو کنجسٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اب نئے شہر بسانے چاہیے. 1400 سال پہلے تو یہ سارا کچھ نہیں تھا، انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ علامہ اقبال نے انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا، آپ کی حیثیت اگر ہم آپ کو اصل آپ کی حیثیت داعی کی ہے، داعی اللہ، آپ جنت کی طرف بلانے والے، اللہ کی توحید کی طرف، لیکن آپ ہمارے شخصیت تھے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور ٹاؤن پلانر ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ نے فرمایا جب کوئی نئی بستی بناؤ تو 2 اونٹوں کے گزرنے کی جگہ جتنی ہے نا، 2 اونٹ دائیں بائیں سے آتے ہو برابر گزر جائے، اتنی لمبی چوڑی گلیاں رکھو. آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں 2 گاڑیاں برابر گزر جائیں، اتنی لمبی اتنی چوڑی گلی رکھو، پھر جو ہے نا وہ آبادی زیادہ ہوگی. قربان جاؤں آج کے جتنے ٹاؤن پلانر ہیں سارے اسی کی بات کر رہے ہیں. تو عرض میں کرنا چاہ رہا تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ پائے کے دانشور مدبر حکمران تھے. آپ نے اپنی بصیرت کے ساتھ ایسی ریاست قائم کی کہ آج تک دنیا اس ریاست سے دائیں بائیں اس کے اصولوں سے نہیں ہو سکتی. جتنا بڑا مرضی کافر آ جائے وہ کہے کہ میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں تم نہیں مانتے لیکن اس کی تعلیم کے حساب سے باہر نکل کے دیکھو. تم اپنی بستیوں میں، اپنے ملک میں، اپنے نظام میں، سوشل اسٹیٹ میں، اپنی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں پیارے پیغمبر کی تعلیمات سے کسی بھی صورت پہ گانا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے، سب وقت ہو گیا ہے، میں آخری بات کہہ کے اپنی بات سمیٹوں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے. ساری دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے. جن لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہوں گے دنیا میں بڑے سوشل کنٹریکٹس کی بات ہوتی ہے، روسو کی بھی بات ہوتی ہے اور میگنا کارٹا کی بھی بات ہوتی ہے کہ یہ سوشل کنٹریکٹ بنے ہیں. اس کائنات انسانیت کا سب سے پہلا سوشل کنٹریکٹ محمد رسول اللہ نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ سوشل کنٹریکٹ ان 72 افراد جو مدینہ سے چل کے مکہ میں گئے اور بیعت عقبہ اول میں انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے سوشل کنٹریکٹ کیا تھا. 13 نبوت 11 ذی الحج کو. اور محققین نے لکھا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس دن ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی تھی، اس دن بنیاد پڑی تھی. وہ سوشل کنٹریکٹ کیا تھا اور کیا اس میں ہوا، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اللہ نے زندگی دی، تندرستی دی، صحت رکھی تو ضرور اس پر کچھ بات کریں گے. اللہ پاک ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور پیارے پیغمبر کی سیرت کو